نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الاعراف آیت نمبر 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلائیے وہ وقت جبکہ آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا. یہ کلیئر ہو گیا تھا آپ کے ذہنوں میں کہ یا تو آدم علیہ السلام ہی کی پشت سے سب کو نکال لیا تھا اور ان کی پشت در پشت لوگوں کو نکال کر ان سے عہد لیا تھا، یعنی کہ میں اور آپ ہم سب وہاں موجود تھے. اور یہ کون تھے؟ روحیں موجود تھیں، روحوں سے. ایک مطلب یہ کیا گیا. ایک مطلب یہ کیا گیا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، بنی آدم سے مراد تمام مین کائنڈ نہیں لی. بعض لوگوں نے لٹرلی اس کو لیا ہے کہ لٹرلی جو آدم علیہ السلام کے اپنے بچے تھے، اپنے بیٹے تھے، ان سے اور ان کی نسل سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے اور آدم علیہ السلام کے جو پوتے وغیرہ تھے ان سے، ان کی اولاد سے، اپنی اولاد اور ان کی اولاد سے. لیکن زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ تمام انسانوں سے جو ہے وہ ایک عہد لیا تھا. اور ظاہر ہے یہ متشابہات میں سے ہے، ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہاں یہ واقعہ پیش آیا. تو تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان کو ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو ہم کہتے ہیں عہد الست. قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں. شہدنا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یعنی ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اللہ ایک ہی ہے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے. افتہلکونا بما فعل المبطلون، تو کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا. یعنی یہ اتنا اہم عہد ہے، عہد الست، کہ اس کی بنیاد پر قیامت کے دن جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. یعنی جو ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ فلاں ٹرائب، فلاں لوگ، ان تک تو کوئی بات نہیں پہنچی، وہ تو جنگلوں میں رہتے ہیں اور وہ تو ویرانوں کے اندر رہتے ہیں، اور شاید ہمیں اندازہ ہو کہ آج تک بعض ایسے ٹرائبز ہیں جو کہ ڈسکور ہو رہے ہیں جو سویلائزیشن سے بالکل کٹ آف ہیں. ان کا کوئی دور دور واسطہ نہیں پڑا سویلائزیشن سے، بالکل آئسولیشن کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں. تو ظاہر اسلام کی دعوت تو نہیں پہنچی ان تک، ان سے شریعت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ علم نہیں پہنچا. عقیدے کے بارے میں ہوگا. اور عقیدے کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ اللہ کے بارے میں، کہ اللہ بتاؤ اللہ ایک ہے. یعنی کہ ان لا علم لوگوں کے پاس بھی قیامت کے دن کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی شرک کرنے کی. تو جب ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہوگی تو سوچیں ذرا کہ جن کے پاس انبیاء پہنچ گئے تھے، انبیاء نے اپنی زبان سے ان کو دعوت دے دی تھی، ان کی کتنی سخت پکڑ ہوگی. تو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو، تو ہوش کے ناخن لو، تمہارے پاس ہمارے نبی آ گئے ہیں، ہماری وحی آ گئی ہے، کھول کھول کے تم کو آیات سنائی جا رہی ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک، کوئی ساجی، کوئی ساتھی نہیں، اور تم شرک کرنے پر مصر ہو، اصرار کیے جا رہے ہو. اور جن لوگوں تک تو انبیاء بھی نہیں پہنچی اور کتابوں کی تعلیمات بھی نہیں پہنچی، ان کے پاس بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی. تم کیسے بچو گے قیامت کے دن؟ تو آباء و اجداد کی اور دوسروں کی گمراہی کا بیان کوئی ایکسکیوز نہ ہوگا. پھر قرآن نے آ کے تو مزید، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، یاد دہانی کرا دی. ہاں، اب جو لوگ صرف اور صرف نفس کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اینیمل انسٹنکٹ کے سوا کچھ نہیں سوچتا ان کو، اپنی فطرت سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. دیکھیے تو فطرت کے اندر ہے نا، انگرینڈ ہے. جو فطرت سے ڈسکنیکٹڈ ہو گئے ہیں وہ نہیں مانیں گے پھر اس بات کو. ان کے پاس رسول آ بھی جائیں
تب بھی وہ بجائے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، وہ پھر فرائڈ کے پیچھے چلیں گے، وہ کارل مارکس کے پیچھے چلیں گے، وہ ڈارون کے نظریات ہی کے پیچھے چلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ان کو دلیل مل جاتی ہے اپنی نفسانی خواہشات کو سیٹسفائی کرنے کی، جسٹیفائی کرنے کی. کتنے لوگوں نے اس نظریے کو کہ انسان ایوالو ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا باقی انسان ابھی ایوالو ہو رہے ہیں، ہم ہائیسٹ ایوالوڈ ہیں. ہٹلر نے کہا تھا ایرین ریس از دا موسٹ سپیریئر، اور ظاہر ہٹلر جیسے انسان کو پھر ڈارون کا نظریہ کتنا اپیل کیا ہوگا. اس نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا، میں تو پہلے ہی کہا تھا ہم زیادہ سپیریئر ہیں. یہ تو سارے ابھی انسان نما جانور ہیں، یہ ایوالو ہو رہے ہیں. وی ہیو دا رائٹ ٹو رول، اس لیے ہم ہائیسٹ ایوالوڈ ہیں. تو ان لوگوں کو تو پھر آپ دیکھیں نا، ان کو تو ایکسکیوز مل گئی اپنے مظالم کے لیے یا اپنی گمراہی کے لیے یا اپنے کفر کے لیے. تو جو لوگ رد کر دیتے ہیں اللہ کی آیات کو، پھر وہ جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں بالکل. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. دیکھو اسی طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، اب بھی بات سمجھ میں آ جائے. تو منیمم اکاؤنٹیبلٹی قیامت کے دن کیا ہوگی؟ شرک کے بارے میں. شرک کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ہاں آبویسلی بھی نماز کا طریقہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں شریعت کا علم نہیں پہنچا ہم تک، ہمیں نہیں پتہ چلا کہ حجاب ہے یا پردہ ہے یا زکوٰۃ دینی ہے یا رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کس تک یہ باتیں نہیں پہنچیں. تو اللہ تھوڑی کوئی حساب لے گا، اللہ ظالم تھوڑی ہے کہ علم دیے بغیر امتحان لے لیں ان کا، نہ نیور. لیکن ایک علم جو دے دیا گیا، جو ودیت کر دیا گیا، فطرت کے اندر موجود ہے، اور ہر انسان کو پتا ہے کہ ایک آل مائٹی گاڈ ہے. سب کو پتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے. اسی کے بارے میں بیسکلی پوچھا جائے گا. اب ایک انسان کی بڑی عبرتناک کہانی ہے جو کہ بیان کی جا رہی ہے. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. کون ہے یہ شخص؟ کون ہے یہ بد نصیب؟ ہم کہیں گے لو آیات کا علم بد نصیب کو ملتا ہے؟ نہیں، ملتا تو خوش نصیبوں کو ہے، لیکن قدر نہ کر کے جیسا وہ انسان محروم اور بد نصیب ہوتا ہے ایسا اور کوئی نہیں ہوتا. یہ کون تھا؟ جاہل نہیں تھا، عالم تھا، کوئی خاص شخص تھا. علماء کوئی نام بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص تھا، مخصوص شخص، نام بھی اس کا بتاتے ہیں کہ میرا اور آپ کا فائدہ کچھ نہیں ہے اس کا نام جان کر. جو میرے اور آپ کی عبرت کے لیے چیز ہے وہ ہے اس کا کردار. علم والوں کا کردار کیسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا علماء سے سبق سیکھو، بالکل سیکھو. کیا سبق سیکھو؟ کہ کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے ایک بڑی دردناک ایک بات سنی تھی. ایک بچہ تھا، بچہ تو خیر کیا جوان تھا، اپنے والد سے بات کر رہا تھا، اور والد سے اس نے کہا کہ تھینک یو ڈیڈ، ابو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے سکھا دیا کہ باپ کو کیسا نہیں ہونا چاہیے. اذیت ناک بات ہے نا. تو علماء سے انسان کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے کم از کم، ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے 19-20، لیکن ایسے بالکل فاسق فاجر تو نہیں ہوں گے، ایسے دو رخے تو نہیں ہوں گے. یہ انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے نا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہم کو کہ ہاؤ ناٹ ٹو بی اے اسکالر، علم والوں کو کیسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے یہاں پر کہ آتیناہ آیاتنا، ہم نے تو اس اپنی آیات کا علم دیا تھا. اس میں بڑی میجسٹی ہے، یعنی معمولی علم نہیں تھا. کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کو کشف کے ذریعے دکھا دیا ہو، کچھ اللہ تعالیٰ نے کرامات اس کو دے دی ہوں. اور یہ ولی اللہ ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ کرامات ان سے ہو سکتی ہیں. وہ کبھی الگ ٹاپک انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس کے بارے میں. جیسے انبیاء کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز دکھاتا ہے تو ہم معجزہ کہتے ہیں نا، ایسے اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ بعض دفعہ جو انیوژول واقعات اللہ تعالیٰ ظاہر کروا دیتا ہے ان کو کرامات کہتے ہیں. اور کچھ چیزیں کشف کے ذریعے سے بھی وہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ پردے ہٹا دیتا ہے، کچھ اللہ دکھا دیتا ہے. واللہ عالم. جو اللہ کے ولی ہیں اور جن کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں
ان کو اندازہ ہوگا. لیکن بہرحال ہمیں سمجھ کیا بات آ رہی ہے کہ معمولی اسکالر نہیں تھا یہ مجاب جیسا کہ دو چار کو جمع کر کے کچھ بتا دیا اور تھوڑا بہت اس نے کچھ پڑھ لیا. آتیناہ آیاتنا، 2 دفعہ اللہ نے اپنا ذکر کیا. ہم نے عطا کی تھی اس کو اپنی آیات. کہاں پہنچا تھا، کتنا اونچا ہو گیا تھا. اب یہ کون تھا، کیا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ حرکتیں کیا کریں. کیا کیا اس نے؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ان کی پابندی سے نکل بھاگا. کیا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے؟ انسلخ. انسلخ کہتے ہیں کھال اتار دینے کو. ہاں ہم نے 30ویں پارے میں پڑھا تھا نا، اذا السماء کشطت، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. تو کشت اور سلخ یہ 2 الفاظ ہیں. کاف شین طا، کشت بھی کھال اتارنے کو کہتے ہیں اور سلخ بھی کھال اتارنے کو کہتے ہیں. لیکن کشت ہے وہ کھال جو بڑی مضبوط جڑی ہوئی ہوتی ہے، جیسے جانور کی کھال. کبھی آپ نے قصائی کو دیکھا ہو کتنی مشکل سے وہ کھال اتارتے ہیں نا، ٹائم لگتا ہے اتارنے میں. تو بہت مشکل سے کوئی مضبوط کھال اتارنا وہ کشت ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا؟ انسلخ. سلخ کہتے ہیں ایسی کھال جو آرام سے نکل آئے. خاص طور پہ سانپ کے کیچلی بدلنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. سانپ کا کیچلی بدلنا، لفظ تو دیکھیں نا، اللہ کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کی. لگتا ہے کہ وہ سانپ بن گیا تھا، جیسے لگتا تھا کہ علم جو ہے وہ زہریلا ہو گیا تھا. اس کا تریاق نہیں بنا، پوائزنس بن گیا اس کا علم، اس لیے کہ تقوی کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہو گیا. علم حاصل کرنے لگ گیا اپنے لیے یا اپنی شہرت کے لیے، یا یہ کہ فنسلخ منہا، نکل بھاگا اپنے علم سے کہ علم کی پابندیاں برداشت نہیں ہوئیں اس سے. علم جو تھا دل پر نہیں اترا پوری طرح سے، اس کے پورے دل سے عمل نہیں کیا اس نے. ایمان اور کفر کی جنگ اندر چلتی رہی. شروع میں نہیں ہوگی، شروع میں تو بڑا ٹھکا ہوا اسٹوڈنٹ ہوگا، پرفیکٹ، بالکل دل کھلا ہوا ہے اور عبادت بھی بہت اچھی ہو رہی ہے اور اللہ سے محبت بھی بہت ہے. ایسے تو نہیں اللہ نے اس کو بڑی بڑی آیات کا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دے دیا تھا. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. یہ اتنا عبرتناک اللہ تعالیٰ نے واقعہ بتایا ہے کہ اولیاء اللہ بھی جب گرتے ہیں تو کیسے گرتے ہیں. تو میں اور آپ تو ذرا خیر منائیں، پھر اپنی سوچ لیں ہم کہ ہمیں کتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو پھر کیا ہوا ہوگا؟ کسی موقع پہ کوئی کفر اور شرک کی جنگ شروع ہو گئی ہوگی. کچھ تفاسیر میں واقعات آتے ہیں کہ کہیں تھا، پھر کوئی لڑکی اس نے دیکھ لی، پھر وہ نان مسلم تھی اور پتہ نہیں مشرکہ تھی. پھر اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، تو جب تک تم میرے بتوں کو سجدہ نہیں کرو گے میں تم سے شادی نہیں کروں گی. تو گرتے 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 اس نے بتوں کو سجدہ بھی کر لیا اور اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی. تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے. یہ تو ابھی ہے نا، یہ تو ابھی تو آغاز عشق ہے میرا اور آپ کا. ابھی تو پتہ نہیں کتنی زندگی پڑی ہے، کیا اتار چڑھاؤ آتا ہے، کیا آزمائشیں آتی ہیں اس کے اندر. ہر جگہ انسان دعا کرتا چلا جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں درست راستے پر قائم رکھ اور درست راستے پر چلا. تو یہ انسلخ فنسلخ منہا کہ وہ نکل بھاگا، یعنی جو نیکی کا لگتا ہے کہ ہلکا پھلکا سا ونیئر ڈالا ہوا تھا اس نے اپنے اوپر، وہ اتر گیا. علم نے جڑ نہیں پکڑی تھی لگتا ہے اس کے اندر. اور یہ ہوتا ہے جب انسان عالم بننے کے چکر میں پڑ جاتا ہے نا، کہ علم کی پیاس کیوں بڑھ جاتی ہے، بس مجھے علم حاصل کرنا ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے، اور عمل سے بالکل کٹ آف کہ ابھی پڑھ لیں گے پھر دیکھیں گے بعد میں. عمل تو پھر کرتے رہیں گے، یہ بھی سیکھ لوں، وہ بھی سیکھ لوں، یہ بھی پڑھ لوں، یہاں کا بھی کورس کر لوں، وہاں بھی کر لوں، ایڈوانس گرامر بھی کر لوں، فلاں کا بھی لیکچر میں سن لوں، اس کے بھی نوٹس بنا لوں. بھئی عمل کدھر ہے آپ کا؟ تو جڑ کب پکڑتا ہے علم؟ جب کانسٹنٹلی اس کو عمل کے اندر ہم ڈھالتے چلے جائیں. تو اس نے ڈھالا ہوگا، یقیناً عمل میں ڈھالا ہوگا، لیکن کوئی پوائنٹ ایسا آیا زندگی سے جب اس کا دل ڈسکنیکٹ ہو گیا علم سے. پھر بالآخر کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. لگتا ہے جیسے کہ شکاری نہیں ہوتا جو شکار کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے. یہ پروٹیکٹڈ تھا، اللہ کی آیات نے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا اس کو.
یہ جو اسکن ہوتی ہے ہماری اسکن ہمیں ہر طرح کے جرمز وغیرہ سے بچا رہی ہوتی ہے. کپڑے بھی ان سلخ من ثیابہ یہ بھی آتا ہے, کپڑے کو اتارنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے ان سلخ, جیسے کپڑے بھی انسان آرام سے اتار دیتا ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو فانسلخ منہا وہ اللہ کی آیات کو چھوڑ کر پیچھے چھوڑ کر بھاگ گیا. اچھا ایک دفعہ سانپ اپنی کینچلی اتار دے دوبارہ اس کینچلی میں داخل ہو سکتا ہے؟ نیور. اس میں پرماننس ہے اس لفظ کے اندر. ایک دفعہ نکل کر بھاگ گیا اب دوبارہ وہ نہیں لوٹے گا ہدایت کی طرف, اب گئی توفیق اس کے ہاتھ سے. اور جب تک وہ علم کی حفاظت میں تھا شیطان سے بچا ہوا تھا, جیسے ہی پروٹیکشن چھوڑی فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فوراً شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وہ تو بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا. جو غاوین لفظ ہے یہ جہالت سے مختلف ہے لفظ. جاہلین اور غاوین کے اندر فرق ہے. الغیو کہتے ہیں ارادے اور علم کی گمراہی, یعنی جہالت کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوا, ارادے سے گمراہ ہوا, ارادہ کر کے گمراہ ہوا. جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ شراب حرام ہے, چلو ٹھیک ہے جہالت کی وجہ سے پی رہا ہے, تو کیا ہوگا جب علم آئے گا ہو سکتا ہے رک جائے. جس کو پتہ ہے شراب حرام ہے اور وہ رک چکا تھا اور اس کے بعد دوبارہ پینا شروع کرتا ہے تو ارادے سے گمراہ ہوا ہے نا, پورے علم کی روشنی میں گمراہ ہوا ہے. ایسے لوگوں کا واپس لوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے الا ماشاء اللہ, مگر جس پہ اللہ ہی رحم کر دے. تو یہ علم کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک لباس کی طرح یا کھال کی طرح یہاں پر پیش کیا ہے کہ شرف انسانیت یہی چیز بخشتی ہے انسان کو. اس نے شرف انسانیت چھوڑ دیا, اندر کا سانپ نکل آیا, گناہوں کا زہر پھیل گیا اور وہ ہلاک ہو کے رہا. تو یہ علم جو ہے یہ بڑا زہریلا ہو جاتا ہے جب اس میں خدا خوفی نہ بچے, عاجزی نہ ہو اس کے اندر. اور مجھے بتائیں علم کا لباس سے کیا تعلق ہے اور یا کھال سے کیا تعلق ہے؟ لباس کے ساتھ اگر کمپیئر کریں علم کو, اللہ نے پیچھے بتایا ہے نا لباس کو. دیکھیں پھر یہ لفظ کو آپ کنیکٹ کریں سورہ آراف کے بیسک مضمون سے. کس کا ذکر آ رہا ہے سورہ آراف میں جو ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں؟ کھانے کا, پینے کا, لباس کا, ہے نا, یہی آ رہا ہے بار بار. تو دیکھیں الفاظ بھی اللہ نے کیسے استعمال کرے. کس کا لباس اترا تھا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا. تو ایکسپوز ہو گئے تھے نا شیطان کے حملوں کی وجہ سے. اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ جیسی علم اس نے چھوڑا یہ شیطان کے حملوں کا شکار ہو گیا اور یہ اغوا ہونے والوں میں شامل ہو گیا. تو علم تو لباس کی طرح زینت بخشتا ہے, حفاظت کرتا ہے انسان کی, عیب ڈھانک لیتا ہے, لیکن لباس کی بھی حفاظت انسان کو خود کرنی ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے اپنے لباس کو ہم کتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں, ہم اپنے لباس کو کیسے بچاتے ہیں کہ اس پہ کیچڑ نہ گرے یا یہ گندا نہ ہو جائے یا اس میں کیڑے نہ پڑ جائیں. تو علم کے ساتھ بھی یہ کرنا پڑتا ہے انسان کو کہ کیڑا نہ لگ جائے اس کے اندر, کہیں بھول کا کیڑا نہ کھا جائے, کہیں شک و شبہات کے کانٹے نہ چبھ جائیں اس کے اندر. خود بھی انسان کو حفاظت کرنی ہوتی ہے علم کی, جیسے لباس کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر علم ذمہ داریاں دیتا ہے, علم پابندیاں لگاتا ہے. اور آپ خود اندازہ لگا لیں لباس بھی ڈفرینٹ طرح کا ہوتا ہے. ایک لباس ہوتا ہے ہلکا پھلکا جس میں ہم چلیں گھر کے کام کر رہے ہیں یا کوئی ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں, وہ ڈفرینٹ طرح کا ہوتا ہے. جتنا لباس بھاری سے بھاری ہوتا جاتا ہے آپ دیکھیے لباس پہننے والے کا انداز بدلتا چلا جاتا ہے. جس طرح ٹریکس میں لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں ایسے آپ کبھی شرارہ پہن کے, غرارہ پہن کے, انگرکھا پہن کے ایسے دوڑیں گی کبھی؟ جیسے ہم اپنے جاگنگ شوز کے اندر چل رہے ہوتے ہیں ہم اپنی سلیم شاہی جوتیاں پہن کے چلیں گے کبھی؟ نہیں ہوگا نا, ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو جتنا قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے لباس اتنا ٹھہراؤ آنا چاہیے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ ذمہ داری اس سے نہیں نبھی, اس کو لگا کہ تو میرا ہیڈک بن گیا ہے علم. اس سے کہا کہ بھائی تو بہت پابند کر رہا ہے. اور خود ہمیں اندازہ ہے ہم پہلے بہت فری تھے, علم بڑھتا گیا پابندیاں لگتی گئیں. پہلے جو مرضی بول دیتے تھے اب تو بول ہی نہیں سکتے, اور بولتے ہیں تو سوچ سوچ کے بولتے ہیں کہ ایسے نہ بولوں کہ کوئی بات غیبت پہ چلی جائے. بعض دفعہ کوئی چیزیں ڈسکس کرنی بھی ہوتی ہیں انسان کو,
تو کیسے ڈسکس کرے, پھر کتنا سوچ کے الفاظ کا انتخاب ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس نے کہا دس از ٹو مچ فار می, میں نہیں کر سکتا. کورس کرنا الگ ہے, عمل کرنا کچھ اور ہے. یعنی آپ کی زبان میں بات کر رہی ہوں میں کہ ترجمہ یاد کر لینا کچھ اور ہے, تفسیر سن لینا کچھ اور ہے, تفسیر کو امپلیمنٹ کرنا یہ تو کچھ اور ہی کہانی ہے. یہ کیسے ہوگا, یہ تو بہت مشکل ہے. تو وہ تو پھر ارادہ کیا اس نے کہ نہیں دس از ٹو مچ فار می, بس ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا, اور اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, تو ہم ان آیتوں کے ذریعے سے اس کو بلندی عطا کرتے ہیں. اللہ کیا تھا اس کے لیے اور کیا بن گیا وہ خود. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا, دنیا میں بھی شہرت دیتا, دنیا میں اللہ خواہشات پوری کرتا. شریعت ایسی نہیں ہے ہماری جو ہم پہ بلا وجہ کی پابندیاں لگائے. اور اللہ کی نظر میں بھی بلند ہوتا, فرشتے تعریف کرتے, فرشتے ساتھی بنتے, برکت ہوتی, جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرتا, حشر کے میدان میں کھڑا ہوتا تو کیا شان ہوتی اس کی. سوچیں ذرا, حشر کے میدان میں علماء کی, جو کہ علماء خیر ہیں, اچھے عالم ہیں, کتنی ان کی عزت افزائی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور اپنے لیے ضرور دعا کیا کریں میں اور آپ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن باعزت فرما. ہاں, اور دعا کیا کریں کہ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ تعالیٰ میں قیامت کے دن رسوا نہ کر. کہ دعا کرنی چاہیے انسان کو اور اللہ تعالیٰ سے عزت مانگنی چاہیے. حشر کے میدان کی ساری انسانیت جمع ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, ہم چاہتے ان آیات کے ذریعے سے بہت بلندی عطا کرتے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں کہ انسان کو بلند مقام کی طرف لے کر جاتی ہیں, بلندی عطا کرتی ہیں. لیکن سو افسوس اور پھر سو افسوس, ہوا کیا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, مگر وہ تو زمین ہی سے لپٹتا چلا گیا. ٹیمپٹیشنز پر, نفس کی ترغیبات پر صبر نہیں کر سکا, زمین سے لپٹ کر زمینی خواہشات سے مغلوب ہو کے رہ گیا. اخلد الی الارض, کہتے ہیں بالکل چمٹ جانا, چپک جانا. اچھا یہ بالکل دیکھیں, ہم ڈفرینٹ جانور دیکھتے ہیں دنیا میں, بالکل زمین سے چپک کر کون چل رہا ہوتا ہے؟ ریپٹائلز ہے نا, جیسے سانپ وغیرہ, یہ بالکل رینگ رہے ہوتے ہیں زمین کے اوپر. یہ آپ انداز دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا یہاں بات کرنے کا. تو ان سلخہ ایک تو فرمایا, پھر اخلدہ کا فرمایا کہ چپک گیا زمین سے جا کر. یعنی کہ جانوروں میں بھی نوبل اینیملز بھی ہوتے ہیں, اور ایسے بھی جانور ہوتے ہیں جن کو کوئی نوبل نہیں سمجھتا. اگر کوئی مجھ کو اور آپ کو کہہ دے کہ ہرنی لگ رہی ہو, ہم تو بڑے خوش ہوں گے. آپ کوئی کہہ دے کہ سانپ لگ رہی ہو تو ہم تو بالکل بھی خوش نہیں ہوں گے, رائٹ. یہ تو ایک جانی پہچانی چیز ہے نا. ایکچولی ہم کو یہ ایکسپلینیشنز کیوں دینے پڑتے ہیں؟ اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ کے خوف کی وجہ سے. کل کو آ جائیں گے کہ دین والے تو جانوروں کی عزت نہیں کرتے. وہ اسلام کے اللہ کی عزت نہ کریں تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جانور کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ, اور کتے کو تو ایک لفظ نہیں کہہ سکتے. تو لہٰذا یہ ساری باتیں پہلے سے ایک ڈسکلیمر ڈالنا پڑتا ہے کہ دیکھیں کچھ جانور ہیں کہ جن کو کبھی کسی نے اچھا نہیں کہا, کبھی کسی نے اپنی تعریف نہیں سمجھی. یہ کہہ کے تم تو بالکل بچھو ہو ماشاء اللہ, کوئی کہتا ہے اس طرح سے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. ہاں کوئی کہہ کے ہاں چڑیا لگ رہی ہو, ہرنی لگ رہی ہو, تو ہم تو گزیل لگ رہی ہو, تو ہم تو بہت خوش ہوں گے سن کر. تو اب یہ کیا ہوا, یہ بالکل گھٹیا ترین جانور ہو گیا, اسفلا سافلین, جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ التین میں. اور اسفلا سافلین کا معاملہ پھر کیا ہوتا ہے, ساری دنیا کو صرف جانور کی نظر سے دیکھنا بس. فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور پھر وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا. وہی چھوڑ دی, ہدایت چھوڑ دی, اور ہوا کے پیچھے چل پڑا, خواہشات کے پیچھے. اور ہوا کے بارے میں ہم نے بات کی کہ قرآن نے جب بھی ہوا کا لفظ استعمال کیا ہے تو ناجائز خواہشات کے لیے استعمال کیا ہے, جو شریعت کی پابندیوں کے ساتھ جن کو پورا نہیں کر سکتے. تو اس نے چھوڑا ان کو. اب اس کو شراب پینی تھی, اس کو جوا کھیلنا تھا, اس کو زنا کرنا تھا, اس کو بدماشیاں کرنی تھیں, اس کو لوگوں کا پیسہ ہضم ہڑپ کرنا تھا, اس کو نذرانے وصول کرنے تھے. اس نے سوچا بھئی میں نے اتنا پڑھا ہے, میں نے اتنی محنت کی ہے, تو ٹھیک ہے آئی مائٹ ایز ویل کیش اٹ. ٹھیک ہے اب میں کیش کرتا ہوں, اب میں لوگوں سے دولت وصول کرتا ہوں, اب میں کہتا ہوں مجھے پیسے لا کے دو, میں دعا کروں گا تمہارے لیے, اور میری دعا تو رد نہیں ہوتی کبھی, اور تم مجھ کو پیسے لا کے دو, میں تمہارے بھوت پریت بھگاؤں گا. اگر مجھ کو تم راضی نہیں کرو گے تو میں اللہ کو تم سے خفا کروا دوں گا. علم والے پہ ڈراتے ہیں نا لوگوں کو اس طرح سے, جو علماء سو ہوتے ہیں.
تو یہ وہ بتبع ہوا ہو، بس اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَثَلُهُ، یعنی کہ دیکھیں انسان کے اندر دیکھیں دو چیزیں، ایک انسان کی فطرت، ایک انسان کی جبلت. اچھا فطرت کیا ہے؟ جس کو ہم شروع سے کہتے چلے آئے ہیں ایڈامک نیچر، جس کے اندر اللہ نے پہچان رکھی ہے. اور ایڈامک نیچر کے اندر کیا ہے؟ دو خاص باتیں ڈسکس کی ہیں کہ شریعت کی بنیاد ہے ہی دو چیزوں پہ، فطرت کے اندر ہیں ہی وہ دو اسٹرانگ موٹیویشنز، حیا اور عدل. ہم حیا اور عدل کی بات کرتے رہتے ہیں. جانوروں کے اندر نہ حیا اور جانوروں کے اندر نہ عدل، دو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو انسان اپنی فطرت پہ جب قائم رہتا ہے تو اس کے اندر پھر یہ حیا اور عدل رہتی ہے. جب وہ فطرت چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر ایک اور بھی چیز اللہ نے سائڈ بائی سائڈ رکھی ہے، اس کو جبلت ہم کہتے ہیں. جبلت کس کو کہیں گے؟ ایڈامک نیچر کے مقابلے میں اینیمل انسٹنکٹس. اب صرف اس کی حیوانی جبلت برقرار رہ جاتی ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ، پرزرویشن آف سیلف، پرزرویشن آف اسپیشیز. بس صرف اور صرف یہی انسان کے اہداف رہ جاتے ہیں زندگی کے. جیسے کہ جانور کو آپ دیکھیں، دو بھوکے کتے ہیں، ان کے آگے ہڈی ڈالیں، وہ کیسے بھونکیں گے ایک دوسرے کے اوپر، وہ کیسے لڑیں گے ہڈی کے اوپر، کیسے دانت نکالتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو پھر یہ معاملہ بن جاتا ہے ان کا. جانور یہ نہیں کرتے، نہیں پہلے آپ، نہیں پہلے آپ، ایسے نہیں کرتے. وہ یہ انسان کے اندر مروت اور لحاظ ہے ہماری فطرت کی وجہ سے. جانور پہلے آپ نہیں کرتے ہیں کبھی بھی. تو اب اس کا معاملہ کیا ہو گیا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی حالت تو کتے جیسی ہو گئی. کتا بن گیا، دنیا کا کتا. کتا سمبل ہے غضب کا، حرص کا اور ہوس کا. وہ بطن اور فرج، بس ان دو چیزوں کے لیے جیتا ہے. آپ لکڑی بھی کوئی پھینکیں وہ سمجھے گا ہڈی پھینکی ہے، دوڑے گا اس کو چیک کرنے کے لیے، ہانپتا ہوا جائے گا. تو اب یہ کیا بن گیا؟ کتے کی طرح بن گیا. ساری دنیا کو بس ایک جانور کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ میرا کیا فائدہ ہے. ہر عورت کو کتے کی نظر سے دیکھنا، ہر مادہ کو جانور کی نظر سے دیکھنا. کوئی حرمت نہیں رہی، کوئی رشتوں کی حرمت نہیں رہی. اللہ جانے کہاں گرا ہوگا جا کر ہی. اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو. دنیا کے پیچھے ہی ہانپتا رہا، رال ٹپکتی رہی ہر چیز پہ. حرص، لالچ، ہے یہ کہاں سے لیا تم نے، ہے یہ کہاں سے لیا، ہے یہ کہاں ملے گا. یہ جو حرص ہے نا ہمارے اندر، اور ونڈو شاپنگ نے اس کو اور بڑھا دیا ہے بہت زیادہ. ہر چیز میں کمپیریزن، جس کے پاس جو چیز ہے وہ چاہیے، جس کے پاس جو چیز ہے میرے پاس ہونی چاہیے. اتنی شدت کا اس کے اندر لالچ ہے جو کہ بڑھتا چلا گیا. اتنا زیادہ یہ اس اینڈ پر پہنچ گیا کہ بس یہ بالکل ایک کتے کی طرح بن گیا. کہ کتے کا کتا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہی اس کو اس جبلت کے اوپر ہے. اس کا مقصد ہی زندگی کا یہ ہے کہ وہ یہ کام کرتا رہے. افسوس تو ہے نا کہ جب انسان کتا بن جائے. کتا تو بھونکے گا، افسوس کب ہے؟ جب انسان بھونکنے لگ جائیں. کتا تو غصے میں قابو سے باہر ہوتا ہے. کبھی دیکھا ہے کتوں کو لڑتے ہوئے؟ ہم کہتے ہیں نا جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں بالکل. تو جب انسان بھی جب چھوڑ دیتا ہے نا اپنی فطرت، جانوروں کی طرح لڑتے ہیں. بلکہ کہتے ہیں نا کہ یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، جانوروں کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے. جانور بھی جب کسی کا شکار کرتا ہے یا تو اپنی بھوک کے لیے کرتا ہے یا اپنی پراپرٹی ٹیریٹری پروٹیکٹ کرنے کے لیے کرتا ہے. انسان جب کسی کا شکار کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں اس کو، وہ صرف ایک اندر کوئی ان کی ایک شیطانیت ہوتی ہے، اس کو وہ سکون دینے کے لیے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. بھیڑیا دیکھا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا انسان ہے کہ بھیڑیا بھی وہ کچھ نہیں کرتا جو آج انسان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو بڑی ہلکی پھلکی مثال دی کہ اس کی تو مثال بن گئی کتے جیسی. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. واز کرو، سمجھاؤ تب بھی کچھ سمجھ نہیں آتا. چمکارو، پیار کرو تب بھی سمجھ نہیں آتا. دھتکارو، دور کرو تب بھی سمجھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تب بھی حرص ہوس ختم نہیں ہوتی. اللہ نعمتیں چھین لے تو بھی حرص ختم نہیں ہوتی. علماء کہتے ہیں کہ سارے فتنوں کی جڑ، جو دین میں فتنے آتے ہیں، یہ دو طرف سے آتے ہیں. ایک العالم الفاجر، وہ عالم جو کہ فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، شدت کا گناہ گار. اور فاجر معمولی گناہ کو نہیں کہتے کہ کبھی آنکھ کہیں اٹھ گئی، کبھی کوئی لفظ منہ سے نکل گیا، نہ. فاجر کیا ہے؟ اللہ کی سب حدیں توڑ کر نکلتے چلے جانا.
اور لوگوں کے آگے پریٹینڈ کرنا کہ ہم تو بڑے عالم ہیں. تو ایسا عالم، ایسا اسکالر جو کہ فاجر ہو، اتنا نقصان پہنچا ہے اسلام کو ایسے اسکالرس کی وجہ سے. اور دوسرا جو نقصان پہنچا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ العابد الجاہل، ایسا عابد جو کہ جاہل ہے. ساری بدعات کہاں سے آئیں گی؟ جاہل عابدوں کی وجہ سے. مزاروں پہ دھمال ڈالنا، فلاں کرنا، چادریں چڑھانا، قبروں کو پوجنا، بدعات ایجاد کرنا، محبت کے نام پر، تعظیم کے نام پہ نئی نئی چیزیں شروع کر دینا، ان کو عبادت کا نام دے دینا، یہ سارے جاہل عابدوں نے کیا ہوا ہے. سارا فتنہ دین میں آپ دیکھیں تو ان دو طرف سے آیا ہوا ہے. فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. فاقصص القصص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قصے سنائیے، عبرت کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے. لعلہم یتفکرون، شاید ہی غور و فکر کریں. ان آیات کی روشنی میں اور آپ ذرا اپنا جائزہ لے لیں اور دعا کریں اللہ سے گڑ گڑا کہ اللہ تعالی ہم کو حرص سے اور اللہ تعالی میں غضب سے اپنی پناہ میں رکھ. یہ دو ہیں دراصل جبلت کے اندر جو یہ داعیات ہیں نا، یہ جو موٹیویشنز ہیں، لالچ اور غصہ، یہ ہیں یہ دو جانور جو انسان کے اندر بیٹھے ہیں. صرف شریعت ان کو قابو کر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں. مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے. دیکھیں جانوروں کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ کتے کے اندر خوبیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا خوبی ہے کتے کی؟ مجھے بتائیں جو سب سے مشہور ہے. وفاداری، بالکل، کتنا فیتھفل ہوتا ہے. انسان جب جانور بنتے ہیں ان کے اندر جانوروں والی خوبیاں بھی نہیں بچتی. کتا جو ہے نا مالک کے لیے جان دے دیتا ہے اپنی، اتنا وفادار ہوتا ہے. اور جب انسان کتے بنتے ہیں تو وہ اپنے مالک کے ساتھ انتہائی بے وفا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی قدر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حق ادا نہیں کرتے، کوئی اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ وفاداری نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے اسفل سافلین. اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ نچلوں میں بھی سب سے نچلے ہو جاتے ہیں. اور یہاں تو ایک شخص کی اللہ نے مثال بتائی. ہوتا کیا ہے کہ پوری پوری قومیں ایسی بن جاتی ہیں. یہ شخص اللہ رسول کی تعلیمات تک خود کو محدود رکھتا، چین سکون کی زندگی گزارتا، جو تقدیر میں لکھا تھا ملتا، آرام سے جنت کماتا اور عزت پاتا. لیکن نہیں، کیا کیا؟ لیکنہ اخلد الی الارض، لپٹتا چلا گیا، زمین سے لپٹتا چلا گیا اور یہ اس کا حال ہو کے رہ گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. چلیں یہاں تک ہم رک جاتے ہیں، آپ بریک لے لیں پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ.